ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ پہ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر جمال صاحب, ہمارے کولیگ ہیں, چیف رپورٹر ہیں, ڈان لاہور سے وابستہ ہیں. ویلکم ناصر صاحب. دوپہر کو بھی ہم آپ سے گفتگو یہی کر رہے تھے, اس وقت خیر ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے تو ہم جس کو کہتے ہیں نا ہائپوتھیٹیکل گفتگو کر رہے تھے. اب میرے خیال میں وہی چیزیں اب ہم ریپیٹ کریں گے. سر مجھے بتائیں کہ کتنا سرپرائزنگ رہا بجٹ آپ کے لیے, اوور ویو. اوور ویو میں یہ کہوں گا کہ سرپرائزنگ ایسا نہیں تھا. تھوڑا بہت ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے سیلریڈ کلاس کے لیے, تو وہ انہوں نے دے دیا. انہوں نے پہلے جو ریٹن اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا 12 لاکھ تک کا جو ہے وہ ہم 5% سے اس کی سلیب کو 1% لے آئیں گے. اسپیچ میں جب بولے تو وہ 2.5% تھا, لیکن ٹھیک ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ریلیف ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو 22 لاکھ تک کی انکم والے 32 ان کو بھی کچھ دیا. باقی جو اوپر والی سلیبز ہیں ان کے لیے بھی ہے, لیکن وہ ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے. تو وہ ابھی صبح تک مطلب ابھی جو کرسری مطلب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کچھ خاص انہوں نے نہیں اناؤنس کیا, اور میرا خیال ہے کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے فار دیم. Why do you say that, sir? Why is it disappointing? کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں کی, کوئی پالیسی نہیں, ڈائریکشن نہیں دی. کارپوریٹ سیکٹر کا جو ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایک ڈائریکشن سیٹ کی جائے ان پہ جو اتنا ہیوی برڈن ہے ٹیکسیشن کا اس کو کم کرنے کی, اس میں بھی بالکل کسی قسم کا کوئی مطلب موومنٹ نہیں ہے ایز سچ. سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جی کہ مڈ سائز کمپنیز ہیں ان کا جو سپر ٹیکس ہے وہ 0.5% یا کچھ اتنا انہوں نے کم کر دیا, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے. تو لیکن اوور آل میں اسے یہ کہوں گا کہ مطلب یہ وہی بجٹ ہے جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. فسکل کنسولیڈیشن والا جو دوپہر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے, آئی ایم ایف کے اس فریم ورک میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے. تو ان کو جو ہے فسکل کنسولیڈیشن اس میں کرنی ہے وہ کرنی ہے. اور وہ جو صبح ساجد امین کہہ رہے تھے کہ یہ سیکنڈ ریویو جو ہے اس کی پریپریشن ہے, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ہٹیں گے اس فریم ورک سے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے لیے وہاں نیکسٹ ٹرانش لینی وہ مشکل ہو جائے گی. تو جو ابھی جو ہمیں جو ریلیف ملا, ریلیف پہ میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیلریڈ کلاس کے لیے انہوں نے ریلیف دیا, دوسرا ریلیف دیا پراپرٹی کو. تو سیلریڈ کلاس کو جو ریلیف دیا ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے اس میں تقریباً 1 ٹریلین کا کمی آ گئی ہے, 9%, 8%. پیٹرول بھی سستا ہو گیا انٹرنیشنلی. تو اس میں وہ آ گیا تو آپ نے تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میرا خیال ہے یہ سیلریڈ کلاس کو نہ ریلیف نہ ملتا. دوسرا جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, تو وہ ماشاءاللہ ان کو ٹھیک ہے. ٹرانزیکشنل مطلب ریلیف ہے, ٹرانزیکشنز پہ ریلیف ہے, لیکن سٹل مطلب ان کی جو پریشر تھا وہ کام کر گیا. تو میرا خیال ہے. اور باقی جو ہے یہ ایک جو آخری بات وہ کہوں گا کہ مطلب اس میں مطلب وہ فسکل کنسولیڈیشن ہے, ریونیو جنریشن ہے, سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کوئی سوائے ٹیرف ریفارمز کے کوئی اسٹرکچرل ریفارم, کوئی اسٹرکچرل چینج کچھ بھی نہیں ہے. ناصر صاحب, اب یہ بحث کیونکہ ہم کافی سالوں سے یہی کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر پا رہے اپنی معیشت کا, اور اس میں میرے خیال میں اب سب حکومتوں کو, سب پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرائی بھی کر لیا, کسی میں وہ یا انٹرسٹ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, یا پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو سر پر مجھے یہ بتائیں تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تو ہم بار بار یہ سنتے ہیں اسٹرکچرل ریفارم کا, بٹ کلیئرلی دے آر آلسو ناٹ پشنگ دی ایشو. وہ بھی صرف ریونیو کو اور ایکسپینڈیچر کو, اور ایکسپینڈیچر کو بھی وہ نہیں دیکھ رہے, وہ صرف ریونیو کو ہی مور اور لیس دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو ساجد صاحب بھی دوپہر کو بات کر رہے تھے کہ وہ اگلی ٹرانچ مشکل ہوگی, تو سر وہ پھر کس کے لیے مشکل ہوگی اگلی ٹرانچ, اور کیسے مشکل ہوگی؟ ریفارم تو ہو نہیں رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک جو چیز ہے نا آئی ایم ایف کا جو فوکس ہے, وہ کوئی بھی پروگرام ہوگا نا وہ اس کا فوکس ہوتا ہے ڈیٹ سسٹینیبلٹی, یعنی فسکل کنسولیڈیشن, کہ کیا آپ کی جو صلاحیت ہے ڈیٹ پیمنٹس کرنے کی وہ
وہ انٹیکٹ رہے گی کہ نہیں رہے گی, وہ اسی کو بچاتے ہیں. اور اس کا یہ پرائمری سرپلس کی جو بات ہم کرتے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ بیسیکلی وہ یہی ہے. اور اس کے لیے وہ کچھ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں, مطلب وہ ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے جیسے ایگریکلچر کا کہا کہ آپ اس پہ کر لیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ریٹیل کا بھی کہا ہے, انہوں نے اور بھی چیزیں کہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ماننا نہ ماننا یہ آپ پہ ہوتا ہے, یہ بارور پہ ہے, اور حکومت ہماری نہیں مان رہی. تو جب تک آپ دیکھیں یہ جو ہے نا فسکل اسٹیبلٹی اور مطلب جو بھی آپ نے حاصل کر لی ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑی سکسیزفل بات ہے, لیکن اس پہ آپ نے بلڈ کرنا نا, تو بلڈ آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو سر ہم یہ ناصر صاحب ہم کتنی دفعہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بناتے رہیں گے, پھر ہم اس کو خود ہی اکھیڑیں گے, پھر ہم دوبارہ بناتے ہیں. ہم تو بیسکلی اب یہی کر رہے ہیں نا کہ ہر حکومت آتی ہے, وہ یہ فاؤنڈیشن بناتی ہے, پھر وہ خود ہی اس کو اکھیڑ دیتی ہے پھر دوبارہ. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. مطلب کل وہ جیسے فائنانس منسٹر نے کل اپنی اس پہ اکنامک سروے کی لانچ پہ بھی کہا کہ جی شوگر رش نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے, لیکن آپ اس اسٹیبلٹی کو کتنی عرصہ تک بیچ سکتی ہیں لوگوں کے سامنے؟ کتنی دیر اکانومی کا سانس روک کے رکھیں گے. تھرڈ ایئر ہے, دس از تھرڈ ایئر جو جس میں وہ مطلب یہ کیئر ٹیکرز کے دور کا جو پہلا جو ایک چھوٹا پروگرام ہمیں آئی ایم ایف کا ملا تھا, تب سے ہی شروع ہوئے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, اس سے ہم شروع ہوئے. یہ دوسرا سال ختم ہو گیا, اب تیسرا سال چڑھ گیا, تو آگے بھی اسی طرح ہی ہے. تو مطلب کیسے کریں گے؟ مطلب ڈیفینیٹلی مطلب انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو فریم ورک ہے وہ بھی نہ ہلے, اور ہم کو گروتھ لینے کی کوشش کریں. تو پراپرٹی جو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی جو بزنس ہے اس پہ جو ٹیکس ختم کرنے کا, اور جو چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے جو دینے کی ریلیف دیا ہے ٹیکس میں, تو وہ بھی ایک اٹیمپٹ ہے کہ اس سے ہم کچھ لے لیں. تو یہ غلط چیز ہے. مطلب آپ نے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک آپ کی جو ہے پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی, انڈسٹری نہیں لگے گی, انویسٹمنٹ نہیں, تو آپ کی یہ اسٹیبلٹی, یہ باتیں جو ہے یہ آپ کی باتیں ہیں. یہ آپ ٹیکس لگا کے, آپ جو ہے پی ایس ڈی پی کم کر کے, اس پہ سکویز کر کے, تو آپ یہ لے سکتے ہیں. اس سے آگے آپ چل نہیں سکتے اس سے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ناصر جمال صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ پہ. ناصر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, پہلے بھی ان سے کافی مرتبہ گفتگو ہوئی. ان کا ایک بہت میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک کلیئر ویو ہے, آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں. ان کے خیال میں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بہت حد تک اکانومی کا, آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے تھے, بقول ان کے جب تک این ایف سی کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو ہمارا ٹوئن ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ڈو یو تھنک دس از دا روٹ آف دا پرابلم؟ نہیں, میں تو بالکل قطعاً اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مطلب جو بھی لوگ یہ پوائنٹ آف ویو مطلب کر رہے ہیں پروموٹ, میرا خیال ہے کہ وہ اگین وہ جو اصل ایشو ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو والا, اس سے وہ مطلب بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ خرچے اتنے زیادہ ہیں, خرچے بالکل زیادہ ہیں. خرچے تو بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں کلیئرلی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ یہ چیزیں رکھے گی اور باقی دے دے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں پالے ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے, فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ پہ کیوں خرچے, یا فیڈرل گورنمنٹ جو اپنا پی ایس ٹی پی ہے اس میں پروونشل شیئر کیوں رکھتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تو ایک نیشنل انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا کام ہے, ان کا تو کام نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ مطلب 10,000 جو مطلب ان کے جو ہیں ڈپارٹمنٹس مختلف قسم کے جن کا کوئی کام نہیں ہے, وہ کیوں ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں؟ وہ فارغ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایس او ایز کو کیوں نہیں بھیجتے جلدی؟ مطلب میں تو کہتا ہوں فری میں دے سکتے ہیں تو فری میں دے دیں. تو سر یہ بتائیں نا, اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ آئی ایم ایف ایشو, کہ یہ ہم ہر دفعہ ایس او ایز پہ گفتگو کرتے ہیں, ہر دفعہ آئی ایم ایف نے یہ کر دیا, آئی ایم ایف نے یہ ڈنڈا چلا دیا. آئی ایم ایف کیوں نہیں فورس کرتی کہ فری میں دے دیں یہ ایس او ایز؟ نہیں, آئی ایم ایف تو آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہے
مطلب ان کا یہ ٹیکس تو وہ سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو فوراً میں یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں نہیں جو چیزیں وہ کہتے ہیں وہ مطلب وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ان کی جو بیسک جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیٹ سسٹینیبلٹی. ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی وہ امپروو ہو جائے. ان کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے لوگ خوش ہوں کہ نہ ہو, لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں, آپ کے آگے اس پروگرام کے بعد کیا ہو. انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ہے کہ جو ہے نا ایک ڈیٹ سسٹینیبلٹی کو امپروو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, پھر آپ دوبارہ ادھر چل پڑیں, مطلب جیسے بھی آپ کا دل کرتا ہے. یعنی کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو پتلا کرنا ہے, اب یا وہ آپ زیمپک لے کے پتلے ہو جائیں یا آپ ورزش کر لیں اور آپ کا ہیلتھی سجیسٹ کر دے گا کہ یہ چیزیں ہیں, اس سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کوئی اس میں سے استعمال کریں نہ کریں. آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ کوئی بھی نہ استعمال کریں. اب ٹھیک ہے, صحت خراب کر کے پتلے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یار چلتا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ان کی مرضی. وہ ڈاکٹر نے تو اپنی فیس لے لینی ہے, تو یہی آئی ایم ایف نے بھی اپنی فیس لے لینی ہے اور بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. باقی تو وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتے, وہ آپ کو کہہ تو سکتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہیں یہ آپ کر لیں ٹھیک. تو وہ So how long do you think this cycle, because ابھی آپ نے بھی جو بات کی نا کہ انٹرسٹ ریٹ پیمنٹ ذرا کم ہو گئی ہماری ڈومیسٹکلی, پھر پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی کم ہو گئی, تو اس وقت معیشت بہت سٹیبل لگ رہی. سپوز اگلے 6 مہینے میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کا یہ جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ دوبارہ اڑ جائے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی قیمت بڑھتی ہے, لیکن اگر $100 پہ چلی جاتی ہے ابھی تو خیر I mean I don't think there's any chance of it, but we ابھی نہیں ہے, لیکن مطلب ہو جائے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ میں جیسے یوکرین میں شروع ہو گئی, تو مطلب پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ آپ نے جو بیسک اسٹرکچر شفٹ جو چاہیے آپ کی اکانومی کو, آپ ادھر نہیں جا رہے ہیں. آپ اسٹل جو ہے وہ جو مینیج کر رہے ہیں کہ یہ ایسے یہاں سے ہمیں ریلیف ملا ہے تو چلو اس کو تھوڑا سا ادھر پاس آن کر دو, فلاں چیز سے ملا یہ ادھر کر دو. تو مطلب آپ نے پھر وہی بات کہ آپ نے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ پہ پھر آپ نے بیٹ کر دیا کہ دیکھیے ٹھیک ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا جو فریم ورک ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا اور ہم 4% یا اس سے زیادہ جو ایک گروتھ بھی لے لیں گے اور ہماری واہ بھی ہو جائے گی. تو یہ فارمولا جو ہے وہ بہت لمبا چلنے والا نہیں ہے. یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں بھی جو امپورٹس جس طرح سے بڑھی ہیں اسی سے کچھ لگ رہا ہے کہ یہ اگر تھوڑا سا بھی کھلا تو یہ کافی پرابلمٹک ہو سکتی ہے. سو دے اسٹل اسٹک ویئر کہ یا تو وہ اس کو سسٹین کریں گے تو اکانومی کو وہ بالکل گرو نہیں کرنے دیں گے, اور یہ 4% کی گروتھ نہیں ہو سکتی. یہ گروتھ ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر 1 سال ہوگی تو یہ اگلے سال نہیں ہو سکتی. اور 4% تو 3.6% تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, پہلے 4 کہہ رہا تھا, لیکن وہ اس دفعہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اپنا یہ ایسٹیمیٹ بھی ریوائز کر دیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے. اب یہ 4.2% کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف 3.6% کہہ رہا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.